والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله ومولانا العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا صرف حاصل کیا ہے اس پر کچھ دیر روشنی ڈالنے سے پہلے میں بہتر اور مناسب سمجھتی ہوں کہ بی بی آمینہ کے راز دلالے، حضرت عبداللہ کے ذکر کے پارے، دائی حلیمہ کے نگاہوں کے تارے، ہم بے سہاروں کے سہارے، آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، حضور محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خلوص للہ کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے۔ میں اس آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ دیر آپ اسلام بہنوں سے اپنے مقدس اور پاکباز اسلام ماں اور بہنوں کا ذکر ضمیر کرنا چاہوں گی جنہوں نے اپنے کردار اور عمل سے اللہ کو راضی کر لیا تھا۔ میں ان قدسی صفات خاتون کا ذکر کروں گی جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ اور رسول کی رضا اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے وقت تھا۔ ان کی صبح جن کے لیے تھی، ان کی شام جن کے لیے تھی، ان کی خلوت و جلوت جن کے لیے تھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا جن کے لیے تھا، ان کا ہر کام جن کے لیے تھا اور ان کی زندگی اس طرح سجا دے رہی تھی۔ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تقدیر پر نبی کا نام زندہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہ ہماری اسلامی اور دینی بہنیں اور پاکباز رہے اللہ اور رسول کی محبت میں اس طرح بنائی تھی کہ ان کے خلوتوں کی صدا تھی نبی نبی، جلوتوں کی صدا تھی نبی نبی، گفتار کی صدا تھی نبی نبی، کردار کی صدا تھی نبی نبی، صبح کی صدا تھی نبی نبی، شام کی صدا تھی نبی نبی، تکلم کی صدا تھی نبی نبی، ترنم کی صدا تھی نبی نبی، اور سوتے جاگتے لبوں پر یہ نغمہ ہوتا تھا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کل آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ ان پاکباز اور غیرت مند خواتین نے اپنے عقیدہ اور عمل اور دین و من کی حفاظت کے کیا کیا قربانیاں نہیں دی۔ تاریخ پڑھے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری صاحب مجاہدین کے ساتھ ساتھ دین کی حفاظت کے لیے، عظمت قرآن کے لیے، تقدس ایمان کے لیے، تحفظ رسالت کے لیے ہماری صاحب مجاہدین نے ڈھیر ساری قربانیاں دی ہیں۔ کیا ہم کربلا کا خون میں سے بھول گئے جہاں پیاروں سے نے اپنی گردن کٹوائی ہے؟ وہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیاری بیٹی، حضرت مولا علی مشکل کشا کی پیاری شہزادی حضرت زینب نے بھی کم قربانیاں نہیں دی، بلکہ ان پاکباز نے دین و سنت کے لیے ایسی عظیم قربانیاں دی ہے جنہیں زمانہ صبح قیامت تک یاد رکھے گا۔ ماں کی ممتا اور اس کی محبت کی داستان کون نہیں جانتا، مگر ہمارے خاندانی نبوت کی مقدس ماں ہے، تحفظ دین و سنت اور تقدس پرچے میں اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے اپنے نور حالوں اور مقدس شہزادوں کو شہادت کا دلہا بنا کر میدان کرب و بلا میں بھیجتی نظر آتی ہے۔ اپنے جگر ماروں کی لاشوں پر گھوڑوں کو دوڑتا دیکھ کر بھی اللہ کی رضا پر راضی نظر آتی ہے اور زبان میں یہ کلمات رقص کر رہے ہیں کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے دین کی پاسبانی کے لیے ہمارے لالے کی قربانیاں قبول کر لی ہے۔ مختصر یہ کہ اسلام بہنوں اور ماؤں نے صرف اپنے جانوں مال کی قربانیاں دی ہے، بلکہ اپنی آل اولاد کو بھی راہ مولا نے قربان کر دیا ہے۔ ابھی آپ نے ایک اسلامی خاتون کا جذبہ دینی اور اس قربانی کو سماعت کیا۔ اس طرح میں جب ہم آج کی ماں اور بہنوں کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو سوائے حیرت اور ندامت اور شرمندگی کے کچھ ہاتھ نہیں آتا، لیکن اس کے افسوس کا مقام ہے کہ ہماری اسلام مجاہدین کی خاتون نے جان دے کر بھی جن کی عظمت کو بچایا تھا، مگر آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم اپنی جہالتوں اور بدعمالیوں سے خود اپنے ہی ہاتھوں مذہب اسلام کو کمزور کرتی نظر آتی ہے۔ کوئی اپنی عزت گنوا کر اسلام کو کمزور کر رہی ہے تو کوئی اپنی بے پردگی سے اسلام کو کمزور کر رہی ہے، کوئی نماز روزہ چھوڑ کر دین کو کمزور کر رہی ہے تو
اور سب کو آنی ہے، لہٰذا جس قدر زیادہ سے زیادہ ہو سکے عبادت و ریاضت کرو، بدعمل یہ سب سچی توبہ کر لو، ورنہ تمہاری دنیا بھی خسارے میں رہے گی اور تمہاری آخرت بھی خسارے میں رہے گی۔ مذہب اسلام کو طعنت و شیر کا شکار بنائے۔ وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں اپنی تقریر کو یہیں پر ختم کرتی ہوں اور آخر میں دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اسلام کی ان غیرت مند ماؤں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جنہوں نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان مال اولاد کو راہ خدا میں قربان کر دیا ہے۔ آمین ثم آمین۔ ولا